آج میں اس ہستی معظم جو خلیفۃ الرسول بھی ہیں، امیر المؤمنین بھی ہیں، مراد مصطفیٰ بھی ہیں، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار کے ساتھی بھی ہیں۔ میری مراد ہے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عمر بن الخطاب، آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو حفص ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک شہزادی، جو ہم سب کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ان کے والد گرامی ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے اندر داخل ہوئے تو آپ فرماتے ہیں ہم غالب ہی غالب رہے، ہمیں فتح و نصرت ہی حاصل ہوتی رہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ سے مرویات موجود ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد آپ دنیا میں تشریف لائے۔ پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وقت تک تقریباً 40 صحابہ کبار اور صحابیات ملا کے جو لوگ اسلام لائے تھے، ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی سعادت نصیب فرمائی۔ اور جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ سعادت نصیب فرما دی تو میرے نبی کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں قوت، ہمیں عظمت، ہمیں توقیر مل گئی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام میں آنا تھا کہ اسلام کی ہر طرف جو تھی کفار پہ غلبہ ہو گیا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ بہت ہی پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا تو خواب میں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اپنے دوستوں، اپنے امتیوں کی قمیضوں کو دیکھا۔ کسی کی قمیض جو تھی اس کے سینے تک تھی، کسی کی تھوڑی آگے، کسی کی اس سے بڑی، کسی کی چھوٹی، لیکن میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قمیض مبارک ہے وہ زمین پہ گھسڑ رہی ہے، وہ زمین پہ گھسڑ رہی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے صحابہ کو یہ خواب بتائی تو صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خواب کی تعبیر کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس سے مراد دین ہے۔ تو بات ہے میرے پیارے بھائیوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ مبارک ہے، آپ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفۃ المسلمین بنے، امیر المومنین بنے، تو میرے پیارے بھائیوں بات ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہوا کہ آپ نے بہت فتوحات حاصل کی، مصر تک، شام تک، ایران تک اور دیگر کئی ممالک تک آپ نے، حتیٰ کہ جو تاریخ کے اندر موجود ہے 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ جو تھا وہ آپ نے فتح کیا تھا۔ لیکن بات ہے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ میں نے جب بھی چاہا کہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کسی بات پہ سبقت لے جاؤں تو فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ تو پیارے بھائی بات ہے، یہ محبت، یہ عقیدت
ایک دوسرے کے ساتھ کیوں تھی؟ کیونکہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے۔ آج دیکھو سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، دونوں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اتنا علم تھا کہ جس کا حساب ہی کوئی نہیں تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، بات ہے، یہ مفہوم حدیث ہے، عنوانات تو مختلف ہیں، لیکن آج ہم نے چونکہ شہادت پاک کی بات کرنی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگانی مبارک پہ اگر بات کرنا شروع کریں تو کئی مہینے لگ جائیں، کئی سال لگ جائیں، ان کی تو نہ کرامات ختم ہو سکتی ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ جمعۃ المبارک کا خطبہ دے رہے میرے پیارے بھائیوں، تو آپ نے یکا یک ارشاد فرمایا، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے، پہاڑ کی اوٹ لے۔ اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے عشاق مجاہدین اسلام ایران کے اندر جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں، سیدنا عمر فاروق مدینہ المنورہ میں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد مبارک کے اندر خطبہ دے رہے ہیں، اور ایران کہاں، مدینہ کہاں، کوئی ٹیلی کمیونیکیشن نہ تھی، کوئی سیٹلائٹ نہ تھا، کوئی ٹی وی کا نظام نہ تھا، کوئی لائف سسٹم نہ تھا، لیکن خدا کی قسم مصطفیٰ جان رحمت کے غلام کی شان و عظمت، میرے نبی کے یاروں کی عظمت کو پہ قربان جاؤں، آپ مدینہ منورہ میں بیٹھ کے تو ایران کا وہ جنگ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے، کیونکہ اس وقت اسلام کا جو قافلہ جنگ کے لیے گیا ہوا تھا ان کو شکست ہو رہی تھی۔ جیسے ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے، تو خدائے ذوالمنان کا احسان ہوا کہ انہوں نے مدینے سے ارشاد فرمایا تو انہوں نے ایران میں وہ آواز سنی جب میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں، حضور کے عشاق محترم مجاہدین اسلام نے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز مبارک سنی تو انہوں نے پہاڑ کی اوٹ لی۔ پھر کیا ہوا کہ قافلے کو فتح و نصرت ہوئی۔ تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں، بات ہے جب قافلہ آنے لگا تو مدینہ منورہ میں سے کوئی انسان باہر جا کے کھڑے ہو گئے کہ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اے ساریہ پہاڑ کی اوڑ لے، ہم پوچھنا چاہتے ہیں ان قافلے والوں سے کہ سیدنا عمر فاروق نے جمعے کے دوران خطبہ روک کے یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ تو وہی بات ہوئی، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد کی جو بات تھی وہ کرامت تھی، وہ خدا کا فضل تھا، خدا کی عطا سے وہ بیٹھے مدینے میں تھے، دیکھ ایران میں اپنے قافلے کو رہے تھے۔ تو جب وہ قافلہ آنے لگا راستے میں مدینے کے لوگوں نے پوچھا کہ اس دن فلاں وقت جمعے کی نماز اور یہ ٹائم تھا، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم شکست کھا رہے تھے۔ یکا یک سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی کہ اے ساریہ جبل کی اوڑ لے، پہاڑ کی اوڑ لے، اس کے بعد ہمیں فتح و نصرت ہوئی۔ تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں، بات ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مطہرہ وہ ذات ہے۔ میرے پیارے بھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی پیارے ہیں ان کی جتنی تعریفیں کریں، جتنی محبت کی باتیں کریں وہ بہت تھوڑی ہیں، چونکہ آج میں ان کی شہادت کا مختصر واقعہ بیان کروں گا کہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں، حضرت عمر بن میمون اس شہادت کے واقعہ کا جو سب سے صحیح روایات ہمیں پہنچی ہیں کتب کے اندر، وہ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے یار جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ
جب اپنی مسجد میں آ کے جماعت کرواتے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا اتنا روب و دبدبا تھا کہ میں پچھلی صف میں کھڑا ہوتا، پہلی میں کھڑا نہ ہوتا۔ ایک واقعہ اور یاد آ گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو، ایک دفعہ مدینہ منورہ کے اندر قحط پڑ گیا۔ کیا ہوا؟ مدینہ منورہ کے اندر قحط پڑ گیا۔ حضرت امیر المومنین، حضرت خلیفۃ المسلمین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت دور خلافت تھا۔ 10.5 سال آپ کا خلافت کا زمانہ رہا۔ تو کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ گیا، میرے نبی کا کوئی صحابی وہاں جا کے دعا کی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا فرمائے، چونکہ خشکی کی وجہ سے، قحط کی وجہ سے یہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو، آؤ بتاتا ہوں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کی خواب میں آئے اور ارشاد فرمایا، جاؤ عمر سے کہنا وہ دعا کریں، جب وہ دعا کریں گے تو بارش ہوگی۔ اور پھر کہا، ایک اور بھی میرے نبی نے نصیحت فرمائی کہ انہیں کہنا عقل سے کام لے۔ تو جب میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان وہ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس لے کے گئے تو آپ بہت روئے اور پھر ایک ہی بات کہی، اے اللہ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں، جس چیز سے میں عاجز آ جاؤں میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، میں اس چیز سے جس سے میں عاجز آ جاؤں مولا میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ بات ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک کہ مدینہ منورہ کے اندر زلزلہ آیا تو آپ نے اپنا عصایا زمین پہ مارا اور فرمایا زمین کو، اے زمین کیا تجھ پہ عمر نے عدل نہیں کیا؟ جب میں نے عدل کیا ہے تو اس کے بعد آج تک مدینہ منورہ میں زلزلہ نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے یار کی اس ادا کو اتنا پسند فرمایا۔ اور میرے پیارے بھائی، قرآن مجید کئی جگہوں پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان کی جو رائے تھی اس کے مطابق اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ بدر میں آپ شامل تھے میرے پیارے بھائیوں۔ ایک دن صبح کی نماز کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے یار جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسجد شریف میں آئے ہیں اور ایک بدبخت، ایک خبیث لعنتی مردود جو مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا جس کا نام ابو لؤلؤ تھا، وہ آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسجد میں کھڑے ہیں نماز کے لیے، فجر کی نماز کا وقت تھا، صفیں سیدھی ہو رہی تھی۔ اس نے یکے بعد دیگرے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اپنی بعض روایت میں چھری ہے، خنجر ہے یا تلوار ہے، اتنا تیز دار وہ آلہ اس کے ہاتھ میں تھا کہ 6 وار اس نے کیے۔ پھر اس نے جو سب سے زہریلا وار تھا وہ آپ کی ناف کے نیچے اس نے وہ چھرا گھونپا، جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی۔ تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو، جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تکلیف پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اس کتے کو پکڑو۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب اس کی طرف پکڑنے کے لیے لوٹے تو کیا ہوا؟ اس نے میرے نبی کے دوسرے صحابی 13 کم از کم اس نے دوسرے بھی زخمی کر دیے، جس میں سے 6 کی شہادت ہوئی۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ وقت یہ زخمی ہو گئے تو پھر کیا تھا کہ آپ کا خون بہ رہا تھا، لیکن اسی وقت کسی نے کہا کہ طلوع آفتاب ہونے والا ہے تو نماز پڑھ لی جائے۔ تو پھر حضور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے نماز فجر پڑھائی، مختصر سی، انہوں نے سورہ کوثر اور دوسری کوئی صورت پڑھ کے نماز فجر پڑھی۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں لایا گیا۔ جب گھر میں لے کے آئے
تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ لوگوں سے پوچھو کس جماعت نے اس کو بھیجا ہے۔ تب حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے، لوگوں سے پوچھا کہ کس جماعت نے اس کو بھیجا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، مدینہ منورہ کے ان پیارے میرے نبی کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کی اولاد امطار نے کہا ہمیں اللہ کی قسم ہم میں سے کسی نے اس کو نہیں بھیجا، نہ ہم اس کے ارادے کو جانتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، بات ہے اب محرم الحرام کے اندر بعض روایات میں آتا ہے کہ 23 ہجری ذوالحجہ کی 26 تھی، بعض میں 27 آتی ہے، بعض میں بدھ کا دن آتا ہے، بعد میں یکم محرم ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، الغرض وہ اللہ کے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد، جن کے آنے کے بعد اسلام کا غلبہ اس قدر ہوا کہ 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ جو فتوحات ہوئی، جو کرم ہوا اللہ کا، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر صحرا ہے۔ تو وہ مجاہد اسلام، وہ پاسبان اسلام، وہ پاسبان قرآن، وہ پاسبان ختم نبوت، ظالم کے ظلم کا نشانہ بنے، اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے کہ اے میرے رب، میں تیری بارگاہ میں آ گیا، حاضر ہو رہا ہوں۔